بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نئے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کے پاس تو وہی پچھلے پھٹے پرانے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کی حالت سمجھ آنے لگی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیرے لیے میں چادر لے آؤں گا، میں کل نئی چادر لے آؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لاؤ گے؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، ماں میں ضرور لے آؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کیا اور کہا، چچا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کا پیار کرتا، اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ چیختا چلاتا ہوا اور بچے کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، کھینچتا جھنجھوڑتا اور بچہ دور جا کر گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر بے سکون ہو گئی اور اپنے گھر سے نکل پڑی۔ بیٹے کو پیار میں ابھی بیٹا ماں تک نہ پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا۔ پوچھا، یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا اور اس نے مجھے مارا ہے۔ اس راہی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوجے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ اور وہ بے حد روئی۔ اسے گھر لے گئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں تجھے منع بھی کیا تھا کہ یہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے،
کہ لوگ میرے نبی کو شاعر، مجنون، جادوگر پکاریں گے۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ کعبہ میں پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی یہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ بچہ کہتا کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ پاس گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرایا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا کہ یہ لوگ چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم۔